السلام علیکم۔ اردو بال بھارتی چوتھی جماعت۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 9 پھولوں کا تحفہ پڑھیں گے۔ یہ سبق سمجھنے سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ شام کو اسکول سے گھر آتے ہی امجد نے بڑے لاڈ سے ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی اور بولا، میری اچھی امی، مجھے ایک چیز لے دیں گی؟ ضرور لے دیں گے، مگر یہ کیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی، امجد نے فوراً کہا، اوہ بھول ہو گئی، السلام علیکم پیاری امی۔ وعلیکم السلام۔ اب اسکول سے آتے ہی کس چیز کی مانگ؟ امی نے کہا، مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے۔ گلو کے پاس چابی والی کار ہے، شانی نے بلی کے بلوٹے پال رکھے ہیں، کاشی کے پاس ایک چھوٹا سا خرگوش ہے، سب اپنی اپنی چیزوں سے کھیلتے ہیں، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل سکوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی ڈھیر سارے کھلونے لا دوں گی۔ وعدہ؟ امجد نے اطمینان کرنا چاہا۔ ہاں، پکا وعدہ۔ چلو اب جلدی سے کپڑے بدلو اور ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اگلے روز امجد کو اسکول بھیجتے ہوئے امی نے کہا، مجھے ایک ضروری کام سے تمہاری خالہ کے گھر جانا ہے، شام تک لوٹ آؤں گی، مجھے دیر ہو جائے تو کھانا کھا لینا، اور ہاں دیکھو اسکول سے آ کر ادھر ادھر بھٹکنے مت جانا۔ پھر امی چلی گئی۔ شام کو جب امی لوٹی تو ان کے ہاتھوں میں ایک گملہ تھا اور گملے میں موتیے کا پودا۔ انہوں نے امجد کو پکارا، امجد دیکھو بیٹا، میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ امجد اپنے کمرے سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ دیکھو یہ گملہ خالہ جان نے تمہارے لیے دیا ہے، امی نے کہا۔ گملے پر نظر پڑتے ہی امجد کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اسے گملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی، میں اس کا کیا کروں؟ کیا یہ میرے ساتھ کھیلے گا؟ گندا سا پودا۔ امجد نے برا سا منہ بنایا۔ بیٹے یہ موتیا ہے، جب اس پر پھول کھلیں گے اور سارے گھر میں خوشبو پھیلیں گی تب دیکھنا۔ امجد نے امی سے کوئی بحث نہ کی، کھانا کھا کر چپ چاپ سونے چلا گیا۔ ایک روز جب امجد صبح سویرے مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آیا تو اسے سارا گھر مہکتا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوشبو سونگھنے لگا۔ امی یہ کیسی خوشبو ہے؟ پھر اس کی نظر کھڑکی میں رکھے ہوئے گملے پر پڑی جس میں ایک پودا تھا اور پودے پر 4 پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ لپک کر گملے کے قریب گیا اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر امی نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا میں نہ کہتی تھی پھول کھلیں گے تو سارا گھر خوشبو سے بھر جائے گا۔ امجد نے آنکھیں کھولی۔ اب اس کی آنکھوں سے گملے اور پودے کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ اس نے ہولے سے پھولوں کو چھوا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک پیار بھرا احساس۔ امی نے اسے ایک اور گملہ دیا۔ اب وہ گملوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ گملوں کو صاف کرتا، پودوں کو پانی دیتا، اس نے گملوں کو سبز رنگ بھی دیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت گھر ہی پر گزرنے لگا۔ ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ کل کتابوں کی بجائے ایسی چیزیں لے کر اسکول آئیں جو گھر پہ مشغلے کے طور پر جمع کرتے ہیں، چاہے وہ کھلونے ہوں، ڈاک ٹکٹ ہو، اپنی بنائی ہوئی تصویریں ہوں یا پرندوں کے پر ہوں۔ اعلان سن کر امجد بڑا پریشان ہوا، اس کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ گھر لوٹا تو وہ چپ چپ ہی تھا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے امجد، کس سے لڑ کر آ رہے ہو یا ماسٹر صاحب کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو؟ پہلے تو امجد چپ ہی رہا، مگر جب امی نے بہت کریدا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ،
جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ پرانے گملے کے پھولوں سے ایک گلدستہ بنا لو۔ آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا۔ درمیان میں سبز پتے ٹاک دیے۔ اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی۔ ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکا بلی کا بچہ لایا ہے، کسی نے طوطے کا پنجرا اٹھا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنی چیزیں بتائیں۔ امجد کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا۔ پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا، جناب یہ دیکھیے، اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر امجد نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے۔ ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ امجد نے اپنے گملے کو اسکول کے لیے تحفے کے طور پر دینے کا اعلان کیا تو بچوں نے دوبارہ تالیاں بجائیں۔